سر ایشو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی ایک بات کی جی پوچھیں کہ جب پوری قوم یکسو تھی، ایک پیج پہ تھی اور ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تھی اور ہے بھی. ہم نے تو کہا کہ شہباز شریف 45 کے 7 کے ہیں فارم کے، آپ نے بڑا سپورٹ کیا اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں. یہ پارلیمنٹ اس وقت اصلی ہمارے لیے، یہ ہماری حکومت جو ہے اس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنی غلامی کہ رگ رگ میں بسی ہوئی ہے. کون غلامی؟ آج پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، یعنی میں حیران ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی فیلڈ مارشل تو ان کو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو تو ملنا چاہیے. ایک سلیپ مارشل بھی ملنا چاہیے. کس کو؟ جو نواز شریف صاحب کو. اور کیوں سر کیا فرق پڑتا ہے نواز شریف کا، یہ بتانا کوئی ضروری ہے؟ بھائی ان کا بھی کریڈٹ ہے، ان کے بھائی چھوٹے وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، ان کی حکومت ہے. نواز شریف صاحب کا اپنا اوپینین انڈیا کے اوپر آپ کو ڈنڈا لے کے تو وہ نہیں وہ اوپینین، بھائی میری بات تو سنو. ہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں اوپینین ان کا احترام ہے، امن کا اوپینین ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن جب نکلنا چاہیے تھا، ان کو موبلائز کرنا چاہیے تھا، میٹنگز کرنی چاہیے تھی، وہ جو بھارتی حکومت ہے ان کو انگیج کرنا چاہیے تو اس وقت وہ نہیں تھے. انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، ان کی خاموشی نے در و دیوار ہلا دیے ہیں. ان کی ہدایت ملی تو ہم نے یہ آپریشن کیا. تھنڈر ہم جو تھے یہ انہوں نے آ کے گرا. بھائی کیا ضرورت ہے، آپ کا کریڈٹ ہے، کیا ضرورت ہے یہ کھچے مارنے کی، کیا ضرورت ہے اپنی طرف سارے جو صاحب جیلس تو نہیں نواز شریف صاحب سے؟ نہیں دیکھیں اس میں یا آپ بھی جیلس بغض نواز شریف مبتلا ہے؟ بالکل کرنے لگے آپ. دیکھیں اس بات میں بلال بھائی کی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو پیریڈ تھا، اس پیریڈ میں نہ ہم اپوزیشن تھے نہ ہم حکومت تھے، ہم صرف پاکستانی تھے اور اپنی سیکیورٹی فورسز کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے. اور پورے پاکستان میں آج جو ایک خوشگوار کیفیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو رول پاکستان کی آرمڈ فورسز کو، ہماری ایئر فورس کو، نیول فورسز کو دکھانا چاہیے تھا، انہوں نے وہ دکھایا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے انڈین ایگریشن کو ایک بھرپور طریقے سے جواب دیا. لیکن حملہ کرنے وہ آئے اور اپنے جہاز گرا کے واپس چلے گئے. آج ڈسکشن کیا ہے؟ آج ہماری ڈسکشن فار امپروومنٹ آف دی پولیٹیکل سوسائٹی. لیکن اس کے اندر ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو ہم بہتر کر سکتے تھے ہمارے رسپانس کے اندر. شہباز شریف صاحب اور کیا بہتر کرتے ہیں؟ چلو لیٹس پٹ اٹ دس وے. لیکن یا نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں غیر ضروری کرٹیسزم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ سارا کا سارا رول پولیٹیکل گورنمنٹ کا تھا تو ایسا نہیں ہے. جو دنیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے فیصلہ کروانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، تو who's the right person to talk to in Pakistan and that is the army chief. تو یہ اگر بہت زیادہ میرا خیال ہے اس پہ ان کے پرائم منسٹر کو اعتراض بھی نہیں ہے، بلا وجہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس پہ. یہ کوئی مسئلہ نہیں. کامران صاحب گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں، جتنا کریڈٹ آرمی چیف کو پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں میں دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ کریڈٹ ہے. بالکل جی بنتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ نہیں آپ کو ہضم ہو رہا کہ پی ایم ایل این کی ایک حکومت نے یہ کردار ادا کیا ہے تو جنگ جیتے آپ لوگ. دیکھیے ایک ٹیم نے کام کیا، پرائم منسٹر صاحب، آرمی چیف اور آپ کی پوری کیبنٹ کے ممبران ریلیونٹ، آپ کی آرم فورسز ساری، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، سب نے بطور ٹیم کام کیا. ڈپلومیٹک سطح پر، ملٹری ڈیسیجن میکنگ میں، انفارمیشن وار میں آپ نے یہ بطور ٹیم جلد کام کیا. آپ مجھے ایک مس اسٹیپ بتا دیں پولیٹیکل یا ملٹری سائڈ سے ان پچھلے 3 ہفتوں میں، آپ ایک نہیں کاؤنٹ کر سکتے. آپ بھارت کی طرف سے 100 کر سکتے ہیں ڈپلومیٹک سطح پہ. تو دیکھیے آل وی آر سیئنگ از کہ بطور ٹیم جس میں پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف اور دیگر اور ممبران کا حصہ تھا، ان سب کو کریڈٹ بنتا ہے. سر سچویشن اب یہ ہوگی کہ ہم جنگ جیت چکے اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اور بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتحاد کا وقت ہے، پارٹی اور افواج میں اتحاد ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ملک اتحاد کی طرف جائے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دروازے نہیں کھولے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بند نہیں کیے. مودی کو شکست ہوئی ہے، وہ ضرور شرارت کرے گا، ہمیں متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. ہوش کے ناخون نے میں تیار ہوں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. تحریک انصاف 2/3 کی اکثریت پارٹی کو باہر رکھ کر ملک کا نقصان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جیتنے کے بعد جو پہلا امپیکٹ ہونا چاہیے کہ جی اتحاد ہو اسٹیبلشمنٹ کا اور تحریک انصاف کا. اس کا مطلب یہ کہ عمران خان باہر. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں میں اس چیز سے تو اور دوسرا سر سوال صاحب کہ کیا یہ افورڈ کر سکیں گے اسٹیبلشمنٹ کا اور تحریک انصاف کا اتحاد ہونا ایون ایٹ دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری؟ دیکھیں میں اس چیز کی حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے 4 سالوں میں اس سارے سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کی جو اصل کاسٹ ہے وہ پاکستان کی عوام نے ادا کی. ورلڈ بینک کی آپ فگر اٹھا کر دیکھیں، 46% پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے اور ان 46% پاکستانی جو تقریباً آدھا پاکستان بنتا ہے، 2 کروڑ لوگ صرف پچھلے 2 سالوں میں شامل ہوئے. تحریک انصاف کے اتحاد سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ آف دا پیپل ہمیں اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بے یقینی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
اور ایک ہیلنگ کی بھی ضرورت ہے. آج جو پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے ہمارے ملک میں ہماری فورسز کے متعلق, اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو ہمیں یہیں پر روکنا نہیں چاہیے, آگے بڑھانا چاہیے کہ ملک کے اندر ایک کنسنسس ہو اور اس کنسنسس کو لے کے ہم آگے بڑھیں تاکہ ہم اس آدھے پاکستان کی زندگی بہتر کر سکیں. لیکن یہ افورڈ اور نہیں کر سکتے نا politically. دوسری بات دیکھیں, جہاں تک عمران خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ میں نے کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی, ابھی آپ نے پڑھ جی وہی کہہ رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ سے میں نے بات کرنی ہے, تو ان کو یہ ایونچولی ریلائز کرنا پڑے گا کہ سیاستدانوں کو راستہ نکالنا پڑے گا. نہیں, لیکن جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب صرف اپنی کرسی دے سکتے تو ان کے پاس پاور نہیں ہے, ان سے مذاکرات کیوں کیے جائیں؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, اور جماعتیں ہیں, آپ جو جماعتیں حکومت کے اندر ہیں سر, یہ حکومت سے ہو سکتا ہے یا جو حکومت سے پاورفل اسے ہو سکتا ہے نا مصطفیٰ بھائی. دیکھیں پالیٹیشینز ماضی میں اس سے پہلے اکٹھے ہوئے نا, انہوں نے ایک منیمم کامن ایجنڈا تیار کیا 2006 کے آپ کہہ رہے ہیں شہید تحریک بیوی. انصاف کو ان سے بات کرنی چاہیے. ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک منیمم میں ایک کامن بریک لوں گا جی, آپ کا پوائنٹ آ اس گیا. کامن ایجنڈا کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر پاکستان کے لوگوں کی کیا میں ایک حیثیت بریک لوں گا, لیکن ان کے ووٹ, ان کا کیے گئے فیصلے کو ہم نے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکنا, وہ ہمارے لیے سب سے آپ کا مقدم پوائنٹ آ فیصلہ گیا. ہوگا. میں یہ کچھ کامن چیزیں ہم میں طے سر کر ایک لیں بریک آپس لوں میں گا, لیکن تاکہ ملک بحران کی طرف نہ جہاں جائے. تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نہ آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو میں آنا, نہ لچھے دار گفتگو میں آنا مصطفیٰ بھائی کی. جس دن عمران خان باہر آ گیا, چاہے وہ اتحاد کے نام پہ آیا یا ویسے ادروائز آیا, شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم, خلاص. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں ایک ریئلسٹک ویو دے رہا ہوں, مطلب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مجھے شہباز شریف صاحب بہت پسند ہے یا بالکل پسند نہیں ہے. میرے بھائیو, ان کے چکروں میں نہیں آنا, جنگ کی جیت کو مٹیریلائز کرو. میں نون لیگ والوں کو کہہ رہا ہوں, یہ لچھے دار گفتگو میں نہیں آپ نے آنا. کرتے کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم, بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں کہ نہ آپ نے بھٹی صاحب کا پتہ ہی ہے کہاں سے بولتے ہیں, مصطفیٰ صاحب کو پتہ ہی ہے وہ کہاں سے بول رہے ہیں, آپ نے ان کے چکروں میں نہیں آنا. میں بریک لے رہا ہوں, پکا کرنے جا رہا ہوں. تو میرے پیارے ویورز, بریک پہ جانے سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ جس کو ریئل پالیٹکس کی ABC کا پتہ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے کتنا نقصان دہ, مطلب ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ عمران خان ریگارڈلیس آف دیٹ. کیوں جی بلال صاحب کھل کے بتائیں, یہ جو اتحاد شتحاد, اگر یہ جینون بات بھی ہو کہ عمران خان کا باہر آنا, تحریک انصاف صلح ہونا, اگر یہ جینون بات بھی ہو کہ اس سے ملک کا اتحاد بڑھے گا, ملک کی یونٹی بڑھے گی, ملک کا مقام بڑھے گا, تو آپ کو ذاتی طور پہ اور شہباز شریف صاحب کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نہیں. کامران صاحب دیکھیے, ہماری یہ توقع ہے کہ PTI اپنے آپ کو ایک مین سٹریم جماعت کہتی ہے, چلے مسلط شدہ ہی صحیح, وفاق میں حکومت بھی رہی ہے ان کی. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں, لیڈر آپ کے پاس اپوزیشن ہے, سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں, آپ وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں ذمہ داری سے, ہم ویلکم کریں گے. نہیں, ان کے بندے کے باہر آنے کا بتائیں نا. نہیں سر, بندے کے باہر آنے کا تو معاملہ جرائم سے جڑا ہوا ہے. آپ سر 50 ارب روپے 190 ملین پاؤنڈ بتا دیں کہ دوست کی جیب میں کس طرح آپ عوام کے ڈال سکتے ہیں. یہاں پہ لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خواب نواز شریف صاحب کو گھیر لیا گیا تھا جعلی کیسز میں, ان کو بھی سزائیں ہوئی تھی, اس کے بعد کیا ہوا سر, وہ چینج ہوئی, اسی کورٹ نے, اگلی کورٹ نے ان کو باعث بری نہیں. کر تو دیا. سر چلیں آپ گیلانی صاحب کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوا. سر آپ مجھے بتا دیجیے نا, چلیں بندہ ٹاک شو پہ کوئی جواز دے دے کہ عوام کے پیسے UK سے آتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ, اور ایک بندہ کابینہ کا فیصلہ کر کے اپنی دوست کی جیب میں ڈال رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے؟ نہیں سر, وہ جعلی کیسز آپ مانتے ہیں نا, سب مانتے ہیں. یہ بھی کہیں گے لوگ, نہیں سر, یہ کہنے سے نہیں ہوتا نا, ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے. پاناما آپ سے آغاز کیا, اقامہ نکلا, عمران خان نے تھانے دار ہونے کے علاوہ نیب کے چیئرمین کو یرغمال بنا کے, ایک SHO کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے, کورٹوں میں یہ کیس چلا کے پورا شوق پورا کیا نا جی. 4 سال اس شخص نے کیا کیا, حکومت تو کی نہیں. لیکن آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار وہ ٹھیک ہے, وہ اگر صحیح بھی ہو, اس کے اگر جرائم نہ بھی ہو تو وہ ہمیں پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا, وہ باہر آ گیا, شہباز شریف صاحب فارغ ہو جائیں گے. نہیں جی, ہمیں کوئی نہیں. دیکھیے جی, ہم قومی ایشوز کے اوپر آپ کے سامنے کام کریں, دیکھیے بات یہ مشورہ لے لیں میرا. بات سر بات یہ ہے, اتنے اوور کانفیڈنٹ نہ ہم نے ڈالنا ہے نہ ہم نے نکالنا ہے. آپ کے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں, آپ کے ہاتھ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں. ارے واہ میرے بھائی, بات یہ ہے اس شخص کے جرائم ہیں, اس کے اپنے اعمال ہیں. ایک بات ہے, ہم ان سے کیوں شکوہ کر رہے ہیں کہ تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس نہ جیل کا حوالات ہے, نہ جیل کا تالا, نہ جیل. کامران بھائی, ہم جا کے واشنگٹن DC میں یہ نہیں کہتے AC اتار دیں گے, میں فلانے کو جیل میں ڈال بھی نہیں سکتا. سر حکومت کا کام نہیں جی, سر حکومتوں کا ایک کام نہیں. عمران خان آپ سے تھوڑا زیادہ بااختیار آپ کے ان سارے شوز پہ 10 سال یہ ماحول بنایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ہی جج ہوں, میں ہی تھانے دار ہوں, میں ہی ڈالنے والا ہوں. اب آپ بدلا ٹھیک ہے, شہزاد اکبر صاحب اور عمران خان, یہ کل عمران خان. ایک بات بتائیں مجھے بھٹی صاحب, ایک ایسے لیڈر کو باہر لانا جس سے ساری پولیٹیکل سٹیبلٹی تباہ ہو جائے, گورنمنٹ جو بھی ہو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ایسی تیسی ہو جائے گی بھائی, ایسے لیڈر اتحاد کے نام پہ کیوں نکالے عمران خان کو باہر؟ اچھا نہیں, عمران خان نے تو چلو
क्रिमिनल है वैसे भी बताया उन्होंने। इमरान नहीं, मैंने सुन लिया भाई जान। 9 मई के जराइम अलहदा सर, ये तो सिर्फ चोरी है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, और भी कुछ बोलना तो बोले। नहीं, आपको अगर बुरा लग रहा है तो अलहदा बात है, या कह दे कि 9 में भी ठीक था या 190 मिलियन 9 मई भी गलत था, और जो आरबीसी को सैक किया था प्राइम मिनिस्टर ने वो भी गलत था। बचा दीजिए कि 50 सर, अरब की कोई अब- भी लॉजिकल और एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बजाय इसके कि आवाम के पैसे मेरे एक भाई शख्स की फौज जेब के में खिलाफ डाल- जराइम की आप लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सर, आपने आर्मी चीफ सैक कर दिया था हवाओं सर में। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, अच्छा, भट्टी साहब 50 अरब, आप मुझे उसकी ऑल्टरनेटिव कोई दे एक्सप्लेनेशन जी भाई, वो तो कह रहे चोर है, वो बाहर नहीं आ सकता, अदालती भेजेगी, सर, दाद गया भाड़ में।